رمضان کا چاند دیکھنے کے لیے ایک آدمی کی باشرہ آدمی کی گواہی کی ضرورت ہے. اگر ایک آدمی یہ کہہ دے کہ میں نے چاند دیکھا ہے تو دوسرے دن سے روزہ رکھا جائے گا. عید کے چاند کے لیے 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے. عید کے چاند کے لیے اصول ہے. اب رمضان کے لیے 1 آدمی کی گواہی کافی ہے، لیکن عید کے چاند کے لیے 2 کی گواہی چاہیے. کیوں چاہیے؟ اللہ کے نبی سے پوچھو. ہر چیز کا جواب ہمارے پاس نہیں ہے، بس نبی نے کہہ دیا ہمیں ماننا پڑے گا. عید کی چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی چاہیے ہیں؟ لیکن جب رمضان میں 1 آدمی کی گواہی آپ مانیں گے یا عید کے چاند کے لیے 2 آدمی کی گواہی مانیں گے تو اس وقت بھی دیکھا جائے گا یہ 1 آدمی جو روزے کی گواہی دے رہا ہے یہ 5 وقت کا نمازی ہے یا نہیں ہے. اگر 5 وقت کا نمازی ہے، باشرع ہے، سماج میں اس کو جھوٹا نہیں کہا جاتا ہے، اس کی بات مانی جاتی ہے، دیندار ہے، نمازی ہے تو اس کی بات مانی جائے گی. نماز روزے کا پابند نہیں ہے، جمعہ تک کی نماز نہیں پڑھتا ہے، ایسا آدمی گواہی دے رہا ہے تو اس کی گواہی بھی، چاہے وہ کتنا بھی سچ بول رہا ہو، اس کی گواہی بھی اس کی جیب میں گھسیڑ دی جائے گی. بات نہیں تسلیم کی. روزے کا چاند 1 آدمی کی گواہی ہے، اور 1 آدمی اگر نہیں دیکھتا چاند لیکن ایک عورت چاند دیکھتی ہے تو 1 عورت کی گواہی نہیں مانی جائے گی. 2 عورتوں کی گواہی 1 مرد کے برابر ہے. لہذا عورتیں 2 ہونا چاہیے. آدمی ایک آدمی اگر کہہ دے باشرہ ہو کہ میں نے روزے کا چاند دیکھا ہے رمضان کا تو روزہ رکھا جائے گا. لیکن 1 عورت چاہے وہ کتنی بھی نیک ہو، دیندار ہو، نمازی تہجد گزار ہو، لیکن 1 عورت اگر چاند کی گواہی دیتی ہے تو اس کی بات نہیں مانی جائے گی. 2 عورتیں ہونا چاہیے. یہ مسجد دن بھر میں 5 مرتبہ بد دعا دیتی ہے، الہ العالمین ان لوگوں نے مجھے بنایا تو بڑی شان سے، جلسے کرا کے، چندے کر گئے، سیمنٹ لے کے، بوریاں لے کر، اینٹیں لے کر ہمیں بنایا تو بہت اچھا ہے، خوبصورت بنا لیا، مینارہ بھی بنا دیا، بڑی عالیشان بنا دیا، لیکن الہ العالمین انہوں نے مجھے ویران کر دیا، بنانے کے بعد مجھے آباد نہیں کیا. اے اللہ انہوں نے میرا پیٹ نہیں بھرا، اللہ انہوں نے مجھے بنانے کے بعد میرے پاس نہیں آئے، میری گود میں نہیں آئے. اے اللہ جس طریقے سے انہوں نے مجھے بنانے کے بعد ویران کر دیا، اے اللہ تو ان کی زندگیوں میں ویرانی پیدا کر دے. اللہ جس طرح انہوں نے مجھے برباد کیا تو ان کو برباد کر دے. اللہ جس طریقے سے انہوں نے ہمیں بنا سوا کر درست کرنے کے بعد ہمیں بھلا دیا ہے، اے اللہ تو ان کو بھلا دے. میرے بھائیوں یہ مسجدوں کی کہیں بد دعاؤں کا نتیجہ تو نہیں جو ہمارے حالات ہیں. پہلے زمانے میں جب جنگیں ہوتی تھی نماز کا وقت ہو جایا کرتا تھا، بادشاہ جنگ کی حالت میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا تھا. دوسرا بادشاہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، بتایا یہ نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، اللہ سے دعا کر رہے ہیں. وہ بادشاہ اپنی فوج لے کر بھاگ جاتا تھا، یہ کہتے ہوئے کہ جو قوم تیروں اور تلواروں کہ سایوں میں بھی اپنے رب کو نہ بھولتی ہو تو اس کا رب اسے کیسے بھول جائے گا. جو قوم تلواروں کے سایوں میں پلی ہوئی ہو، تیروں تلواروں کے سایوں میں جو نماز ادا کر رہی ہو، ایسی پوزیشن میں بھی وہ اپنے رب کو بھول نہیں رہی ہو، اپنے رب کی عبادت کر رہی ہو، پھر اس کا رب ہمارے ساتھ کیا کرے گا اگر ہم نے ان کو اس پوزیشن میں مارا. وہ اپنی فوج، اپنے ہتھیار، اپنے گھوڑے، اپنا سارا ہتھیار وہیں پر ڈال کر بھاگ جایا کرتے تھے، یہ کہتے ہوئے کہ اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے، اے اللہ والو ہم تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. میرے بھائیوں کل تک ہمارے یہ حالات تھے، آج ہمارے حالات یہ ہیں
ہماری مسجدوں میں نماز ہو رہی ہے لیکن کافروں کی بارات بجتی ہوئی جاتی ہے، ان کے بینڈ بجتے ہوئے جاتے ہیں، ان کے گانے بجتے ہوئے جاتے ہیں، لیکن ہماری اذان کی آواز یا نماز کی قرات بھی ہو رہی ہو تو ان کو کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ جب اذان اور نماز کے وقت ہم نے اپنی ٹی ویوں کو بند نہیں کیا ہے، جب ہم نے اپنے گھروں میں ٹی ویاں چلانا شروع کر دی تو پھر کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ نکل گیا، کافروں کے دلوں سے بھی ہمارا رعب و دبدبہ ختم ہو گیا۔ کیوں ہوگا؟ ہم نے کافروں کے دلوں میں اپنی عزت بنائی کہاں ہے؟